اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. لیکن اللہ تعالیٰ کا کھا کر اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں نہ کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر آج ہم میں سے بہت سارے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھے، یہ تو پکی بات ہے. بہت سارے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھے. فجر کی نماز میں جمعے کے دن عموماً جمعرات، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ 6 دن کے مقابلے میں جمعے کے دن فجر کی نماز میں مجمع بہت کم رہتا ہے. بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. آج بہت دنوں سے کہنے کی خواہش تھی، لیکن آج کہہ رہا ہوں میں. ایک ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. ہفتہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ ارے بولو نا، کب سے شروع ہوتا ہے؟ ویک کب سے شروع ہوتا ہے؟ ذرا بولو. منڈے ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلامی ایام کو شروع کرتے ہیں جمعے سے، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ اتوار سے ویک شروع ہوتا ہے. عربی میں بھی دنوں کے کچھ نام ہیں: یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت. اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، پہلا دن، 1 نمبر کا دن. پیر کو کہتے ہیں یوم الاثنین، 2 نمبر کا دن. یوم الثلاثاء منگل کو کہتے ہیں 3 نمبر کا دن. یوم الاربعاء 4 نمبر کا دن، چہارشنبے کو کہتے ہیں. یوم الخمیس 5 نمبر کا دن، جمعرات ہے. یوم الجمعہ، جمعے کا ایک الگ نمبر نہیں ہے. جمعے کو چھٹا نمبر نہیں کہتے، بلکہ جمعے کا خاص نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص دن ہے. یہ دن حدیث میں آتا ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا. جمعے کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آج کے دن پیدا کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، اے اللہ مجھے اور میری امت کو تو ہفتے کا دن دیا. عیسیٰ کی امت کو اتوار کا دن ملا، موسیٰ کی امت کو ہفتے کا دن ملا ہے. لیکن ہر پیغمبر جانتا تھا کہ ہمارے بعد ایک ایسا پیغمبر دنیا کے اندر آئے گا جسے جو بھی چیز ملے گی وہ ہم سے بہتر ملے گی. اس کی امت کو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے ہماری امت سے بہتر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ جل جلالہ امن والہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو نے ہمیں ہفتے کا دن دیا ہے، میرے بعد جو آخری پیغمبر آئیں گے اس پیغمبر کو تو کون سا دن دیا؟ ہفتے کے دن میں اور میری امت عبادت کرے گی تو خوش ہوگا، ہفتے کے دن میں اور میری امت دعا کرے گی تو قبول کرے گا. لیکن تیرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی امت کو تو کون سا دن دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں اس امت کو جمعے کا دن دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، اے مولا جمعے کی دن کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم مجھ سے بات کرتے ہو نا؟ ہاں الہ العالمین. کہاں آ کر بات کرتے ہو؟ جب اے اللہ میں تجھ سے بات کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں طور کو آتا ہوں، جہاں ٹھہرتے وہاں موسیٰ بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہے وہاں موسیٰ کو بات کرتا تھا، لیکن موسیٰ کو جب خواہش آتی کہ میں اللہ سے بات کروں تو وہ جہاں تھے وہاں کھڑے ہو کر بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کو بات کرنے کے لیے ان کو طور کے پہاڑ پر جانا پڑتا تھا. اوپر جا کر 40 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملتا تھا. اے موسیٰ تم مجھ سے بات نہیں کرتے؟ ہاں الہ العالمین میں آپ سے بات کرتا ہوں. کہاں بات کرتے ہو؟ طور میں آ کر بات کرتا ہو. موسیٰ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم مجھ سے بات کرتے ہو تمہارے بات کا جب میں جواب دیتا ہوں تو موسیٰ میری عزت کی قسم 70,000 پردوں کے پیچھے سے میں جواب دیتا ہوں.
70,000 حجابات کے پیچھے سے میں تمہیں جواب دیتا ہوں. ان سے کہیں چلے گئی. عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا موقع دیا ہے, لیکن جمعے میں دیکھیں گے آپ ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات, 6 دن فجر کی نماز میں کچھ تو کچھ مسلمان ہوتے ہیں. کچھ کا مطلب ایسا فل نہیں رہتی مسجد. فجر میں کب کو ایسا فل رہنا سو, وہ رمضان ہی کا بہار ہے. رمضان میں بھی ڈگری ڈاؤن, کیا بیٹری ڈاؤن ہوتی جاتی ہے, حسرت باقی رہ جاتی ہے. مسجد بھی پوری زندگی اس خواہش میں قیامت تک رہ جائے گی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سا مقدس دن ہے جس دن کی فجر میں میرا پیٹ بھر جائے گا. ایسی فل ہوتی ہے کبھی گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, فجر کی نماز میں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ سعادت دنیا کی 2 ہی مسجدوں کو دیا ہے. ایک مکہ مکرمہ کی مسجد ہے, ایک مدینہ منورہ کی مسجد ہے. فجر کی نماز کو تو دور کی بات, تہجد میں فل ہو جاتی ہے. وہ تہجد میں فل ہو جاتی ہے. فجر میں, فجر کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ ارے بولیے, 6 بجے فجر کی نماز ہے. اگر مکہ مکرمہ میں 6 بجے فجر کی نماز ہے تو 5 سوا 5 بجے حرم کے ڈور بند ہو جاتے ہیں, اندر نہیں, الاؤ نہیں. کیوں؟ فل ہو گئی مسجد. اب تم کو سامنے پڑھنا ہے, سلر کو جانا ہے, فرسٹ فلور کو جانا ہے, سیکنڈ فلور کو جانا ہے, ایک دم اوپر ٹیرس کو جانا ہے. اب جہاں تک مطاف کا میدان ہے اور مسجد حرام کا گراؤنڈ فلور ہے وہ فل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت 2 مسجدوں کو عطا کی ہے, ورنہ دنیا کی تمام مسجدیں فجر کی نماز میں آباد ہونے کو ترستی ہے. وہ مسجد مسلمانوں کے محلے میں رہتی ہے, لیکن افسوس کہ وہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے مسلمان اپنا بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. صاف کہتا ہوں نا میں, ایک مسجد کو کتنے ممبر رہتی؟ ارے بولو جی, کتنے ممبر رہتی؟ جیسا محلہ ویسی کمیٹی ہوتی ہے, ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ محلہ بڑا رہا, اے میں بھی با مسجد کا ممبر رہے, اے میں بھی با مسجد کا ممبر رہے, اے میں بھی با مسجد کا ممبر. 17 ممبر, 21 ممبر, 19 ممبر, 25 ممبر, 30 ممبر, کتنے رہتے ہیں؟ اب ایک مسجد کی صف کتنی بڑی ہوتی ہے؟ بعض مسجد کے صف میں 20 آدمی کھڑتے ہیں, بعض مسجد کے صف میں 25 آدمی کھڑتے ہیں, بعض مسجد کے صف میں 30 آدمی کھڑتے ہیں. اگر صدر صاحب سے لے کر سرپرست صاحب سے لے کر 19 نمبر تک کے ممبر اگر فجر کی نماز کو مسجد میں آ جائے, قسم اللہ کی وہ مسجد کی پہلی صف صرف کمیٹی سے فل ہو جائے گی. نہیں آتے. یاد رکھو کہ ہمارے مقدر کا مصلی یہاں پر تیار ہے. اگر ہم اس مسجد کی ہماری جگہ کو فل نہیں کریں گے تو وہ جگہ ہم کو بد دعا دے گی, اور اس صف کی بد دعا لے کر کبھی دنیا کے اندر ہم لوگ کامیاب ہو نہیں سکتے. میرے حال بتانا یہ چاہتا ہوں میں آپ کو کہ ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات, یہ 6 دن تو کم سے کم مسجد فجر کی نماز میں 2 یا 3 صف رہتے ہیں, لیکن جمعے کے دن وہ صف میں بھی کمی آ جاتی ہے. کئی کو بول کر بولتا نہیں, بالکل پرسنل بات ہے, یہ سمجھ جانا. کچھ باتیں ہوتی ہیں کھلم کھلا بولنے کی ہوتی ہے, کچھ باتیں چھپانے کی ہوتی ہیں. صاف پوچھتا ہے مسلمان, حضرت جمعے کے دن اگر ملاقات کریں گے تو بہت ثواب کرتے نا حضرت. پوچھتا ہے مسلمان. واہ رے واہ, کتنے کی ثواب کے سوال چھوڑا کو, یہ کا سوال ملا تجھے؟ جمعے کے دن اگر ملاقات کریں گے بہت زیادہ ثواب کرتے نا حضرت. ہاں بھائی, اگر تو اس نیت سے ملاقات کرے اور اسی رات حمل ٹک جائے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو موت تک عافیت میں رکھتے ہیں, موت تک عافیت میں رکھتے ہیں. لیکن یہ کون سا سوال ہے کہ اس رات مل کر اسی دن کی فجر کی نماز چھوڑ دے؟ کیا سوال فجر کی نماز کو نہیں آنا؟ تم کیا حضرت جمعے میں جا کر فجر کا سوال کر رہی نا, تمہیں جمعے میں جا کر فجر کا سوال کر رہی نا حضرت, تمہیں سوال کرتا ہے.
صحابہ جمعہ تو دور کی بات، سہاگ رات کی فجر بھی نہیں چھوٹتی تھی، سہاگ رات کی فجر بھی نہیں چھوٹتی تھی. کیوں؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، ہمارے جسموں کی اور نفسانی خواہشات میں ہم کو جو مزہ ملتا تھا اس سے کروڑوں اربوں درجے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ان کو مزہ ملتا تھا. کروڑوں درجے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ثواب ملتا تھا، مزہ ملتا تھا ان لوگوں کو. حضرت حنظلہ، فضائل اعمال کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑی کتاب اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت حنظلہ کیا کر رہے ہیں؟ بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. الجہاد الجہاد، غسل کروں جہاد کو جاؤں. غسل کرتے کرتے دیر ہو گئی یا حمام میں موت آ گئی تو شہادت نصیب نہیں ہوگی. بیوی سے کہتے ہیں آؤں گا تو غسل کر لوں گا، ورنہ میرے غسل کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. میدان میں اترے، شہید ہو گئے. پیغمبر آ کر دیکھتے ہیں کیا ہے کہ سر کے بالوں سے تازہ تازہ پانی کے ٹپکے گر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، ان کے سر سے پانی گر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، میں جانتا ہوں جب یہ شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کا غسل کرا رہا ہے. فرشتوں کو بھیج کر غسل کرا رہا ہے. بیوی سے مل کر جہاد نہیں چھوڑتے تھے وہ مسلمان، آج بیوی سے مل کر ہم لوگ فجر چھوڑ دیں، فجر چھوڑ دیں بیوی سے مل کر. ابھی جمعے کی فجر مسلمان کی ضائع ہو جائے. ایسا مقدس دن جو کل مغرب سے شروع ہو گیا، جمعہ فجر کے بعد شروع نہیں ہوتا، جمعہ اذان کے بعد شروع نہیں ہوتا، کل مغرب سے جمعہ شروع ہو گیا. اسی لیے آج کی جو رات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جمعہ رات، یعنی جمعے کی رات. کل مغرب سے شروع ہو گیا، فضیلتیں کل مغرب سے شروع ہو گئی. رات کا اہتمام کرتے، فجر کا اہتمام کرتے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ ملاقات نہ کرو، غسل نہ کرو، صابن برش ضروری ہے غسل کے لیے. کتنا آسان طریقہ ہے ناپاک سے پاک ہونے کے لیے، گندے سے پاک ہونے کے لیے. کتنا آسان طریقہ ہے، 5 منٹ میں انشاءاللہ نبی کے صدقے میں ہمارا غسل ہو جائے گا. 5 منٹ میں غسل ہو جائے گا. ایسا حضرت وہ ہمیں گھسے تو باہر نکلنا بھول جاتے ہیں، بڑا مزہ آتا اندر ہم نا گرم گرم پانی میں. گندا تو ہوا، ناپاک تو ہوا، لیکن اللہ کے رسول کے صدقے میں پاک کرنے کا طریقہ بھی کتنا آسان ملا. اللہ کے رسول نے فرمایا غسل کے کتنے فرض؟ 3 فرض ہے. 30 ہوتے تو 3 فرض رکھ لے کو جنہیں حمام کو گیا تو پونا گھنٹہ ہوتا. اگر 30 ہوتے تو صبح کو گیا تو شام کو آتا تھا. 3 فرض پاک ہو جائیں گے. کوئی مذہب اتنا پاک آسانی سے کرتا نہیں ہے. کتنا غلیظ ہو گیا یہ. اب اسے پاک کرنے کا ایک فرض یہ ہے کلی کرو، غر 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 غر. دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالو نرم حصے تک. تیسرا فرض سر سے لے کر پاؤں تک 1 مرتبہ پانی ایسے بہاؤ کہ جسم کا ہر حصہ بھیگ جائے، بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے. اب آپ پاک ہو گئے ہیں، آپ کا غسل ہو گیا ہے. اب یہ 3 کام کرنے کے لیے مسلمان کو کتنے گھنٹے کی ضرورت ہے؟ یہ غسل کرنے کے واسطے فجر کی نماز چھوڑ دے مسلمان. کتنا آسان کام ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم کو 1 مرتبہ پانی بہانا. اب پڑھنا بھی نہیں ہے، کیا بھی پڑھنا بھی نہیں ہے. کھانا کھانے سے پہلے پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو، بیت الخلا کو جانے سے پہلے پڑھو، دکان کو جاؤ تو پڑھو، مسجد کو جاؤ تو پڑھو. جہاں جائے وہاں کی دعائیں ہیں، لیکن غسل کی کوئی دعا نہیں ہے. صرف نیت کرنا، اللہ میں ناپاک ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے نہ رہا ہوں. اردو میں بولیے، ہو گئی آپ کی نیت.
ایک زمانہ تھا بھولے بھالے لوگ تھے, پڑھنا نہیں آتا تو ایک تمالو میں پانی لے لے کو موزن صاحب کے پاس آ جاتے تھے, موزن صاحب ذرا پڑھ کو پھوکو میں نہانا. اب موزن صاحب کو ہونا کیا, 2 روپے. نہیں, ہمارے موزن صاحب گرم ہو جانے جاتی, ان کو نہیں بول رہا ہوں میں, سمجھ میں. اس زمانے کے موزن صاحب, ہمارے موزن صاحب تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں, سمجھ میں یہ بات ہے. اس زمانے میں 1 لوٹے میں غسل کی دعا پڑھ کو پھوکے تو 4 آنے دیتے تھے. موزن صاحب بھی کہتے پڑھ کو پھوک ڈالے, مسلمان کو کیا ہے, ہوٹا حل ہے تو قرآن پڑھے سمجھتا انہیں.